قبرستان کے اندر دفن سے پہلے اور دفن کے بعد قبروں کے پاس یا میت کے پاس قرآن کا پڑھنا کیا جائز اور حلال نہیں ہے، جیسا کہ یہ ایک عالم دین جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ قرآن قبرستان میں پڑھنا حلال نہیں ہے۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو بہت ساری روایات احادیث ایسی ہیں جن کے اندر براہ راست حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ تمہیں قبروں کے پاس اور اپنے مردوں کے پاس جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، وہ ان تک ان کا ثواب پہنچتا ہے اور ان کے عذاب میں جو ہے وہ تخفیف ہو جاتی ہے، ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے 11 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی تو اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب اسے بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک کنز الامال کے اندر جو نقل کی گئی، اور حدیث نمبر 42500 جو ہے وہ 96 نمبر ہے۔ اس طرح دوسری حدیث پاک جو کہ المعجم الکبیر اور حدیث کا نمبر ہے 13613، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس شخص کو اپنے پاس نہ رکھو، بلکہ اسے جلدی جو ہے وہ قبرستان کی طرف لے کے جاؤ اور اس کے سرہانے سورۃ فاتحہ پڑھو اور اس کے قدموں کی طرف جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ تو یعنی یہ قبر کے سرانے اسے دفن کر کے اور قبر کے ہی جو ہے وہ پاؤں کی جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ اور تیسری حدیث پاک جو ہے وہ عبد الرحمن بن علا بن الجاج بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو میری لحد بنانا، میری قبر بناتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا، اور میری قبر کے اوپر مٹی بھی ڈالنا، اور میرے سرہانے تم کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیت پڑھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور حضرت ابن عمر بھی اس کی وصیت کرتے تھے کہ مردے کو دفن کر کے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سرانے سر کی طرف اور پاؤں کی طرف جو یہ آیات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اس سے مردے کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سنن کبری للبیہقی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور المعجم الکبیر جلد 19 صفحہ 320 کے اوپر بھی یہ روایت اور یہ حدیث پاک موجود ہے کہ مردے کے پاس، قبر کے پاس قرآن جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مردہ جو ہے وہ قبر میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ غرق ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی پھر مدد کی جا رہی ہو، وہ اپنے باپ اور بھائی کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، یعنی وہ ان کی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بھائی، میرا باپ، میرے دوست میرے لیے دعا کریں، مغفرت کی، بخشش کی دعا کریں، تو وہ بخشش کی دعا اس کے لیے جو ہے مددگار ثابت ہوتی ہے، اور جب ان کی دعائیں اسے ملتی تو وہ اسے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر وہ دعا اسے پیاری ہوتی ہے۔ اور مردوں کے لیے زندہ لوگوں کے تحفے دعا اور استغفار ہیں، تو یعنی اس کے اندر بھی ان کے لیے دعا کا، استغفار کا ذکر ہے، اور حدیث یہ بھی کنز الامال اور بیہقی کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت انس اگلی روایت کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف اور کمی کر دیتا ہے۔ جو قبرستان میں داخل ہوا اور جتنے مردے ہوں اتنی نیکیاں اس شخص کو عطا کرتا ہے، مطلب یہ کہ جتنا ثواب ان قبرستان والے کو ملے گا اس ایک سورہ یاسین پڑھنے والے کو بھی اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب جو ہے وہ عطا جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور اس طرح سنن ابو داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ 3105 نمبر ہے اس حدیث کا، نمبر وائز حدیث کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ بیان کرتے ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ اب یہ
تدفین سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور تدفین کے بعد بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح ہی۔ تو یہ میں نے احادیث بیان کر دی ہیں جن کے اندر براہ راست حکم آیا ہے کہ تمہیں مردوں کے پاس قرآن پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، اس کے اندر کوئی قید نہیں کہ کہاں تلاوت کی جائے اور کہاں نہ کی جائے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جہاں سے تمہیں آسان لگتا ہے وہیں تم قرآن جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو۔ باقی رہا یہ جو برادر بیان کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کو یہ سمجھ نہیں سکے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث پاک کا، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس طرح قبرستان میں کوئی آواز نہیں ہوتی، سناٹا ہوتا ہے وہاں، چونکہ سارے قبروں کے اندر ہوتے ہیں اور بالکل جو ہے وہاں کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی، تو گھروں کو وہ نہ کرو، بلکہ گھروں کو قرآن کی تلاوت اور آواز سے سجاؤ۔ تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جانا چاہیے، تمہارے گھروں میں تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ تو یہ مفہوم بنتا ہے اس حدیث پاک کا۔ یہ نہیں ہے کہ قبرستان کے اندر قبر کے پاس حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، کوئی پڑھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنی کم عقلی کی بات ہے، ورنہ قرآن و حدیث اس طرح بیان نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بہت ساری روایات بیان کر دی جو اس بات کے اوپر صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ قبروں کے پاس قرآن پڑھا جانا چاہیے۔